أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ النحل کا یہ 10واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا اور اپنی عنایتوں کا اسی طرح تذکرہ فرمایا جس طرح کے پچھلے رکوع میں ان نعمتوں کا تذکرہ آ چکا ہے. بالخصوص ایسی نعمتیں جو روزمرہ میں انسان کی عام زندگی میں وافر مقدار میں بڑی مقدار میں انسان کو فراہم ہے، ان چیزوں کو برتتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن غور کم کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے دودھ کا تذکرہ فرمایا اور دودھ جس فیکٹری میں بنتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ مویشی، وہ جانور جو بطور غذا گھاس لیتے ہیں اور اسی گھاس سے ایک حصہ خون میں تبدیل ہو رہا ہے، دوسرا حصہ گوبر میں تبدیل ہو رہا ہے، اور ان کے درمیان سے وہ دودھ برآمد ہو رہا ہے جو پینے والے کے لیے بہت ہی لذیذ، مزیدار، غذائیت سے بھرپور، مفید. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کا تذکرہ فرمایا کہ شہد کی مکھیاں فضا میں اڑ رہی ہیں، سفر کر رہی ہیں، لمبی مسافتیں طے کر رہی ہیں، درخت گھوم گھوم کر پھولوں سے، پھلوں سے رس چوس کر اس کو شہد میں تبدیل کر رہی ہیں. ایسا مشروب جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ رنگ برنگا بھی ہے، الگ الگ رنگوں میں بھی دستیاب ہے اور لوگوں کے لیے مفید بھی ہے، فائدے سے بھرپور ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بڑی شفا بھی ہے. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بات رکھی جا چکی ہے کہ شہد کی مکھی اپنے کام پر کیسے مامور ہے، کس طرح غذا جمع کرتی ہے، کیسے شہد میں تبدیل کرتی ہے، کیسے کھانے بناتی ہے، کیسے جتھا بناتی ہے، اور شہد کی خود کیا اہمیت ہے، طبی اہمیت کیا ہے، کتنے اس کے فوائد ہیں.
یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے تذکرے کے بعد جو الفاظ ارشاد فرمائے اس پر بھی توجہ دلائی گئی کہ پہلے اپنی نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے لقوم یسمعون جو سنتے ہیں. سننے کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ سننے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کان میں پڑ جائے اور انسان جس چیز کو سماعت کر لے، سن لے، تو پھر اس پر غور کرے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کے مفہوم کو سمجھے، اور یہی عقل مندی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا بے شک اس میں بڑی نشانی ہے لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو دانائی رکھتے ہیں، معاملات کو جو سمجھتے ہیں، معاملہ فہمی جن کے اندر ہے. اور پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ بے شک شہد کا جب تذکرہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے لقوم یتفکرون، جو تفکر کرتے ہیں، جو سائنٹسٹ بنتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، نتیجے تک پہنچتے ہیں، حقائق کے پردے اٹھاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے معلوم یہ ہوا کہ ہر لیول کے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشانیاں رکھی اور اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا وہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان شدید جس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، انسان سے اس کا تعلق بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے، لیکن تعلق بہت گہرا ہونے کے باوجود اور اس کی شدید ضرورت کے باوجود وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ملتی ہیں. ان تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جن تین چیزوں میں پہلی چیز عمر ہے، زندگی، دوسری چیز رزق ہے، تیسری چیز علم یا عقل ہے. لازمی بات ہے کہ عمر ہر انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اور زندگی ہی کی وجہ سے ساری ہلچل ہے، زندگی کی وجہ سے یہ ساری دنیا خوبصورت ہے. اگر انسان کے وجود سے، اس کے جسم سے زندگی کو جدا کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر نہ دنیا میں خوبصورتی ہے، نہ دنیا میں ہلچل ہے، نہ دنیا میں حسن ہے، نہ دنیا میں کوئی کام کی چیز ہے. کوئی کسی چیز سے اس کا تعلق نہیں رہ گیا، دنیا اس کے لیے بیکار ہے، وہ دنیا کے لیے بیکار ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں عمر عزیز، زندگی، وہ زندگی جو انسان کو بہت عزیز ہے، وہ زندگی. اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم و عقل، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم، کس نے تم کو پیدا کیا؟ اللہ نے تم کو پیدا کیا. ثم یتوفاکم، اور وہی تم کو وفات دیتا ہے. وفا یا یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا مفہوم اسی سے وفا کا لفظ بھی بنا ہے، وعدہ پورا کرنا، اور اسی سے مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ عمر پوری کر دینا، عمر کا کوٹا مکمل کر دینا، اور اس کے بعد چارج لے لینا، پورا کا پورا چارج لے لینا. یہاں سے یہ لفظ چلا، اور وفات موت کے معنوں میں استعمال کیا جانے لگا ہے. اگرچہ کہ قرآن مجید میں ہر مقام پر موت کے معنوں میں نہیں آیا ہے، کہیں کہیں موت سے ہٹ کے بھی چارج لینے کے لیے اور قابو میں کر لینے کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے یہ لفظ کا استعمال کیا. ثم یتوفاکم، وہی وفات سے، موت سے دوچار کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے، اسی نے تمہاری عمر مقدر کی ہے کتنے سال تم کو جینا ہے. اب ارشاد فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، بعضوں کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ عمر کے اس مرحلے تک پہنچتے ہیں ارذل العمر، جو عمر کا کمزور ترین حصہ ہے، جس میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم اردو میں پیرانہ سالی کہتے ہیں، جس کو ہم ضعیفی کہتے ہیں، کہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جب بہت کمزور ہو جاتا ہے. اور یہاں ایک حقیقت مقدر ہے، ایک جملہ مقدر ہے، یعنی ایک جملہ محذوف ہے، جس کا مفہوم یہ کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ قَبْلَ ذَلِكَ، تم میں سے بعض تو ایسے ہیں جو بڑھاپے کے اس عالم کو پہنچتے ہیں
جو بہت کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اٹھا لیتا ہے. جوانی کی موت، ادھیڑ پن کی موت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ساری احتیاطی تدبیریں، ساری کوششیں رائگاں ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سب کو پھر سرنگو ہونا پڑتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ عمر ہمارے ہاتھ میں ہے. کسی کو 20 سال دے گا، کسی کو 30 سال، کسی کو 50، کسی کو 100، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو پولوشن فری فضا مل جائے، پولوشن فری غذا مل جائے تو انسان 130 سال تک جی سکتا ہے. لیکن لازمی بات ہے یہ وہ سائنٹیفک نظریہ ہے جو سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے اسباب پر. مسبب الاسباب خود کیا چاہ رہا ہے اس نظریے میں اس کو نہیں سوچا گیا. اسباب ایسے ہو جائیں جو اب موجودہ دور میں تو تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کہ ایسی غذا انسان کو ملے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، پولوشن نہ ہو، اور ایسی ہوا ملے جس میں پولوشن نہ ہو، تو ایک انسان 130 سال کی طبیعی عمر جی سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں برفیلے علاقوں کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پانی بھی بہت صاف ہوتا ہے اور وہاں ہوا بھی بہت صاف ہوتی ہے. لیکن یہ صرف اور صرف اسباب کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا ہے تو پوری صحت کے باوجود ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اگر ایسا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پوری زور اور طاقت کے باوجود ایک حادثے کا ایک انسان شکار ہو جاتا ہے، اور قبل از وقت نہیں کہنا چاہیے، یعنی بڑھاپے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کا نتیجہ ہے. ارشاد فرمایا کہ اس نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو وفات دیتا ہے. تم میں سے بعضوں کو بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچاتا ہے جو بڑی کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے، نحیفی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اتنی کمزوری بسا اوقات ہو جاتی ہے اور بسا اوقات اتنا نحیف انسان ہو جاتا ہے کہ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بہت بڑا معلومات کا خزانہ رکھنے والا لیکن بچوں جیسی باتیں کرنے لگتا ہے. یادداشت دھیرے دھیرے اس کی ختم ہونے لگتی ہے. اور کیسے ختم ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جی وہ غریب انتظام فرما کہ دھیرے دھیرے بچہ جب پروان چڑھتا ہے تو اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو میموری سیل ہے وہ بھی گروتھ پاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. لہذا ایک عمر میں جب کہ وہ تقریباً جوانی کے مرحلے کو پہنچتا ہے تو وہ مقدار میں میموری سیل پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک عام انسان میں ہونے چاہیے. اور ہر میموری سیل کوئی نہ کوئی ایک میموری لے کر وہ اپنے دماغ کے نیچے کی تہہ میں بیٹھتا رہتا ہے، میموری لے کر بیٹھتا رہتا ہے. لازمی بات ہے ڈاکٹر حضرات اس کو اچھا سمجھا سکیں گے. لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان سیلوں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے، اس معنوں میں کہ ہر سیل بزی ہو گیا ہے، ہر سیل کچھ نہ کچھ میموری لے کر مصروف ہو چکا ہے، خالی سیل نہیں بچتے. اب 60 سال تک، 65 سال تک، 80 سال تک تو اس میں آپ میموری فیڈ کرتے رہے، لیکن اس کے بعد سے اب سیلز ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو میموری کس میں فیڈ کریں گے؟ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بڑھاپے کے عالم میں نئی بات یاد نہیں ہوتی لیکن اپنی بچپن کی بات پوری یاد رہتی ہے. کیوں؟ بچپن میں جو میموری سیل کو یادداشت مل گئی تھی وہ لے کر رکھا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے اور وہ اس کو سپلائی ہو رہا ہے، لیکن نئے سیل نہیں ہیں جس کی وجہ سے نئی یادداشتیں، نئی چیزیں وہ یاد نہیں کر پاتا ہے. اس کی مثال بہت اچھی دی مفکرین نے. انہوں نے کہا کہ بھیجے کو، انسانی دماغ کو تم ایک بڑے تالاب کی، ایک سمندر کی طرح تصور کر لو جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں مچھلیاں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم ہر مچھلی کو جیسے کہ ایک چیز دے رہے ہو. ایون ایک لفظ بھی انسان سیکھتا ہے تو وہ لفظ بھی ایک میموری سیل اس کو لے کر محفوظ کر لیتا ہے. تو ہر مچھلی کو آپ نے منہ میں کوئی کھلونا دے دیا، کھانے کی چیز دے دی، وہ لے کر اپنے منہ میں نیچے بیٹھ جاتی ہے. جب آپ کو ضرورت ہے آپ بلائیں گے وہ چیز لا کے آپ کو دے دے گی. لہذا ہوتے ہوتے وہ کروڑ مچھلیاں سب کو آپ نے مصروف کر دیا، سب کے سب اب بزی ہو گئی، کسی کا منہ خالی نہیں ہے. تو اب نئی چیز لے کے آپ 1000 بار پکاریں گے کوئی آئے گی نہیں اور نئی چیز لے گی نہیں. لہذا آپ کو وہ نئی چیز یاد نہیں ہو پائے گی. جتنا عمر کا مرحلہ آگے بڑھے گا بڑھاپا، اتنا ہی یہ
मेमोरी सेल बिजी होती जाएंगे, उनकी तादाद कम होती जाएगी और उसकी वजह से याददाश्त कम होती चली जाएगी। लेकिन पिछली बचपन की याददाश्तें और बचपन में जो खेला था, खेत खलियान और वालिदैन भाई बहन और रिश्तेदार दोस्त अहबाब, वो पूछिए आप घंटों बयान करेंगे, लुत्फ लेके बयान करेंगे, मजा आ जाएगा उनको। क्यों? वो याददाश्त महफूज है, उसको कुछ नहीं हुआ। नई याददाश्त दाखिल होने के लिए जगह नहीं रह गई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता लिकई ला यअलमा बादा इल्मिन शैआ, बड़े इल्म के बाद, बादल इल्म ने इरशाद फरमाया, बादा इल्मिन तनवीन के साथ, बड़े इल्म के बाद, अजीमुश्शान इल्म के बाद, बहुत बड़े अल्लामा थे, बड़ी मालूमात थी। लेकिन आप उसके बाद देखिए 90 इयर्स में या 99 में या 98 में मालूम हुआ ये कि वो भूले जा रहे हैं और खुद उनको याद नहीं कि नमाज भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। बार बार वो पूछ रहे हैं खाना भी खाया कि नहीं खाया, बार बार पूछ रहे हैं फला आया कि नहीं आया। ये सारी चीजें हमारे तजुर्बे में आती रहती है। इरशाद फरमाया लिकई ला यअलमा बादा इल्मिन शैआ, बड़े इल्म के बाद फिर वो धीरे धीरे अनजान बनता चला जाता है, इल्म से महरूम होता चला जाता है और फिर एक वक्त आता है उसकी मिसाल बच्चों जैसी हो जाती है। बच्चों की तरह वो अपनी जरूरतों में, बच्चों की तरह वो अपने मसाइल में बाद दीगर लोगों का मोहताज होता चला जाता है। इरशाद फरमाया कि देखो ये इल्म भी अल्लाह ताला की जानिब से मिलता है, अकल भी अल्लाह ताला की जानिब से मिलती है। लिहाजा ये इल्म और अकल ये भी अल्लाह ताला देता है और वापस ले लेता है। उम्र भी अल्लाह ताला देता है, वापस लेता है, और इल्म भी अल्लाह ताला देता है, वापस लेता है। इन्नल्लाह अलीमुन कदीरुन, बेशक अल्लाह ताला बहुत इल्म रखने वाला, बड़ी ताकत और कुव्वत रखने वाला, बड़ी कुदरत रखने वाला, हर चीज पर उसको गलबा, हर चीज पर उसको काबू है। लिहाजा उस कदीर का आलम यह है कि उसने रिस्क का निजाम भी अपने हाथ में ले रखा है, किसी और के हाथ में बिल्कुल नहीं दिया। वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिस्क, अल्लाह ताला ही है जो बाज़ों को बाद में अपनी बख्शिश के मामले में, इनायत के मामले में और रिस्क की तकसीम के मामले में फजीलत देता है। बाज़ों को ज्यादा देता है, बाज़ों को कम देता है, बाज़ों को औसत दर्जे में देता है। ये अल्लाह ताला का निजाम है। ऐसा निजाम है जिसमें इंसान मुदाखलत नहीं कर सकता, इंसान का कुछ चलता नहीं, इंसान के बस में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला का निजाम है ये, और ये अल्लाह ताला का निजाम है इसलिए कि अल्लाह ताला बंदों को आजमाता भी है, और अल्लाह ताला का ये निजाम इसलिए भी है कि वो हकीम है, जानता है किसको क्या देना चाहिए। वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिस्क, रिस्क के माने ये कि गैर से मिलने वाली चीजें, बख्शिश, इनायत, जो कुछ चीजें अल्लाह ताला की जानिब से मिलती हैं उन सबको आप रिस्क समझ लीजिए। उर्दू के मानों में रिस्क को मत लीजिए कि खाने पीने की चीजें, ये तो उसकी एक किस्म है, एक किस्म है, पूरा का पूरा रिस्क वो नहीं है। लिहाजा फरमाया कि देखो अल्लाह फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिस्क, जो इनायतें हैं, इनायतों का दरवाजा अल्लाह ताला किसी पे खोल देता है, खूब देता है, किसी को कम देता है। इतना तो तुम ज़हन में रखो। अब जरा तौहीद की तरफ आओ। फमल्लज़ीना फुद्दिलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फीही सवा। देखो ऐ इंसानों, जो तुमको रिस्क मिल रहा है तो फमल्लज़ीना फुद्दिलू, जिनको फजीलत दे दी गई, ज्यादा दे दिया गया, अल्लाह ताला ने जिन पर अपने खजानों की बारिश कर दी, बड़ी नेमतें जिनको मिली हुई है, वो उन इंसानों को देखो बिराद्दि रिज़्क़िहिम, वो अपनी नेमतों को, वो अल्लाह ताला की मिली हुई बख्शिशों को, वो अल्लाह ताला की इनायतों को लेकर अला मा मलकत अयमानुहुम, अपने मुलाजिमीन में पूरा पूरा तकसीम नहीं कर देते हैं, उनको देकर छुट्टी कर ली और उनको दे दिलाकर खुद खाली हाथ होकर बैठ गए। फहुम फीही सवा, बराबर बराबर हो गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि अल्लाह ताला ने जिनको इनायत फरमाया, खुद का उनका कुछ नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिए। अल्लाह ताला ने जिनको इनायत फरमाया तो मिली हुई चीज को इंसान पूरा का पूरा दीगर लोगों में तकसीम करके खाली हाथ नहीं बैठता। तो फिर अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, तुम अल्लाह ताला के सिलसिले में कैसे तसव्वुर कर सकते हो कि वो अपने शरीकों को दे दिला के हाथ खाली करके बैठ गया। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो।
اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، فبنعمت اللہ یجحدون، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خزانے ہیں اور اس نے تم کو عنایت کیا، وہ عنایت کرتا رہے گا، قیامت تک دیتا رہے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو چیزیں عنایت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے سے جو چیزیں ملتی ہیں انہی میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو تمہاری اپنی جانوں سے جوڑے عطا کرتا ہے۔ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجبوری رکھ دی، مقدر فرما دی، اور انہی مجبوریوں میں سے ایک مجبوری یہ ہے کہ انسان تنہائی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا، انسان معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے، ایک سوسائٹی میں جیتا ہے۔ سوسائٹی کیسے وجود میں آتی ہے؟ سوسائٹی بنتی ہے خاندانوں سے۔ خاندان کیسے وجود میں آتا ہے؟ خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد اور عورت سے۔ لہذا فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے خود تمہاری اپنی جانوں سے تمہارا اپنا جوڑا پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ انسان غیر انسان کے ساتھ زندگی بسر کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اس روش پر چلتا ہے کہ کسی غیر انسان سے مانوس ہو کر وہ یہ سمجھ لے کہ میں زندگی بسر کر لے سکتا ہوں تو وہ فطرت سے لڑائی کر رہا ہے، نیچر کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کتوں کو پال لیں گے، ان پہ خرچہ کر لیں گے، ان کے ساتھ زندگی بسر کر لیں گے، اور کتوں کو اتنا سکھا لیا، ٹرین کر لیا، مانوس کر لیا کہ دروازہ کھول دے اور اخبار باہر سے لا کے اٹھا کے منہ میں پکڑ کے دے دے، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اپنی زندگی کا سامان پیدا کر لیا، اب ہم کو کوئی غم گسار ساتھی اور کوئی پریشانی کے وقت کام آنے والا اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کتوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ تو انتہائی احمق ہے، بے وقوف ترین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں رکھا۔ وہ محتاج ہے انسانوں کا، انسان ہی اس کا مونس بن سکتا ہے، انسان ہی اس کا ساتھی بن سکتا ہے، انسان ہی اس کی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تنہائیوں میں، مصیبتوں میں ایک دوسرا انسان جب لائف پارٹنر بنتا ہے تو اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، اس کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، اس کے مسائل کے حل کرنے میں مشورہ دیتا ہے، اس کی بیماری میں ذمہ داری کرتا ہے، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں ضرورتیں رکھی جو کسی دوسری انسان ہی سے تکمیل پاتی ہے۔ لہذا مرد عورت کا، عورت مرد کا محتاج ہوتے ہیں، سب یہ ساری زندگی محتاجی کے ساتھ ہی بسر ہوتی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، زوج جوڑ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو تمہارا جوڑ ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اور اس طرح سے خاندان وجود میں آتا ہے۔ کیسے وجعل لکم من ازواجکم بنین، پھر تمہارے اس جوڑے سے اولاد ہوتی ہے، بنین، اللہ تعالیٰ اولاد عنایت فرماتا ہے۔ اور پھر وحفظتاً، اولاد کی اولاد ہوتی ہے جس کو آپ نواسوں سے، نواسیوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ اولاد کی اولاد ہوتی ہے، اس طرح سے خاندان بنتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا بنین و حفظتاً، حفظتاً کے اصلاً معنی ہوتے ہیں خدمت کرنے والے۔ اگرچہ کہ میں ابھی یہاں ترجمہ کیا اولاد کی اولاد کیونکہ مفسرین نے یہی مفہوم مراد لیا، لیکن یہ لفظ جو حفظہ کا بنا ہے وہ دراصل بنا ہے خدمت کرنے سے۔ ہم لوگ روزانہ وتر کی نماز میں یہ پڑھتے ہیں دعائے قنوت، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِظُ، اللہ آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کا حکم مانتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ حفظہ کے معنی سننا، اطاعت کرنا، بات تسلیم کرنا۔ اولاد سے اصل انسان کو جو توقع ہوتی ہے کہ وہ بات سنے، بات مانے، اور انسان جس کا بھی تذکرہ ہوا بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، محتاجی کے عالم میں پہنچ جائے تو خدمت کرے، کام آئے۔ اور انسان جب بڑھاپے کے عالم میں ہو، کمزوری کے مرحلے میں ہو، تو نوجوان اولاد اور اولاد کی اولاد وہ کنبہ بنا کر، ایک فیملی بنا کر، ایک خاندان کی تعمیر کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں۔ یہ ہے قرآن مجید کا وہ مفہوم جو ایک اسلامی کانسیپٹ ہے۔
اور موجودہ دور میں یہ ہے کہ ہر فرد آزاد ہے اپنی خوشیوں کے لیے جو چاہے وہ کرے، اپنے بڑوں کو چھوڑ دے، اپنے چھوٹوں کو چھوڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو خاندان کا نظام بنایا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور تمہارے لیے تمہارے ہی جوڑوں سے آل اولاد کا انتظام کیا، اور تمہارے لیے اولاد کی اولاد کا انتظام کیا جو تمہارے کام آتی ہے، جو تمہاری خدمت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے سلسلے میں جو فتویٰ دیا، جو فیصلہ فرمایا، وہ کیا ہے کہ ایک صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ ابا وہ ذرا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کام کاج کے قابل نہیں ہیں، جب دیکھے جب میرے جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں، پیسے چرا لیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوری کرتے ہیں، بلاؤ ان کو جب اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت ہو گئی اور آپ نوجوان فرزند نے ان کی شکایت کر دی کہ ابا پیسے چورا لیتے ہیں، پیسے نکال لیتے ہیں، تو ان کا دل پاش پاش ہو گیا، مارے صدمے کے عرب تو تھے ہی، اشعار انہوں نے راستے میں وزن کیے، اشعار انہوں نے نظم کیے، اور ان اشعار میں انہوں نے کہا کہ بیٹا شکایت کرتے ہوئے اس رات کو نہیں سوچا جس رات کو تجھے تھوڑا سا ہلکا سا ٹمپریچر تھا، تیری نیند کے خاطر میں اپنی نیند قربان کر چکا تھا، رات بھر تجھ کو ٹہلایا تھا تاکہ تو سوتا رہے اور میں جاگتا رہا۔ بیٹا شکایت کرنے سے پہلے تو نے یہ نہیں سوچا کہ میرا پیٹ سے لگ چکا تھا، ہمارے بھوک کے میں تڑپ رہا تھا، لیکن تیری فکر تھی اس لیے میں نے تیرے کھانے کا انتظام کیا تھا، خود میں نے بھوک برداشت کر لی تھی۔ بیٹا اس رات کو تو نے نہیں سوچا جس دن بارش ہو رہی تھی اور جھوپڑی کے اوپر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور یہ سوچ کر کہ تو پانی سے بچ جائے، بھیگنے نہ پائے، آرام کی نیند سو جائے، میں تیرے لیے ڈھال بنا ہوا گود میں لیے تیرے اوپر جھکا ہوا رکوع کی شکل میں رات گزارا۔ یہ اوقات تو نے کبھی سوچے شکایت کرنے سے پہلے؟ ایک بار بھی تو شکایت کرنے سے پہلے ان چیزوں کو سوچتا تو اللہ کے رسول کے دربار میں میری شکایت نہ کرتا۔ یہ اشعار گنگناتے ہوئے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکم جو بھی ہے وہ تو بعد میں بتایا جائے گا، لیکن راستے میں جو اشعار گنگنا رہے تھے وہ ایک بار سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو مطلع فرمایا، یہ اشعار ہیں اللہ کے رسول جو میں نے نظم کیے ہیں۔ اشعار سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہوئے اور بیٹے کو بلایا اور ہاتھ پکڑا اور باپ کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ یہ تیرا بیٹا اور اس کی پوری آمدنی تمہاری آمدنی ہے، جس کو چاہے جیسا چاہے خرچ کرو، یہ تمہاری اپنی آمدنی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا بیٹا تمہاری اپنی آمدنی ہے، آمدنی کو جیسے انسان جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے، جہاں چاہے لگا سکتا ہے، ایسے ہی ارشاد فرمایا جو چاہے وہ کام میں تم اس کو لاؤ، جیسے چاہے اس کے پیسے استعمال کرو۔ یہ ہے وہ تصور، اسلامی تصور۔ اور انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اگر بڑھاپے کے عالم میں والدین پہنچ گئے تو کیسی خدمت کرنی چاہیے، ولا تقل لهما اف، اف تک نہ کرنا چاہیے، ولا تنہرهما، جھڑکنا نہیں چاہیے، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، کیسے ان کے سامنے نرم ہو جانا چاہیے۔ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو اس موقع پہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کنبہ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے، ایک دوسرے کا غم شیئر کر سکیں، ایک دوسرے کی بیماری میں تیمارداری کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر سکیں۔ یہ وہ انسانیت ہے جس کا تصور، جس کا درس اللہ کی کتاب دیتی ہے کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بھلی بھلی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عنایت فرمائی، اولاد اس نے تم کو دی، کنبہ اس نے تم کو دیا، اچھی آمدنی دی، کھانے پینے کی اچھی چیزیں عنایت فرمائی۔ اور فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو تم باطل پر، بیکار چیز پر، بودی چیز پر جو حق نہیں ہے، جو سچائی نہیں ہے، اس پر ایمان رکھتے ہو۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہاں باطل سے مراد بت پرستی ہے، شرک ہے، جھوٹے خدا ہے، جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے ہو، ان کو سمجھتے ہو کام آنے والے ہیں، ان کو سمجھتے ہو سہارا ہے، ان کو سمجھتے ہیں دینے والے۔ وہ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ کس قدر نادانی ہے یہ انسان کی
کہ नेमतें पूरी की पूरी अल्लाह ताला की जानिब से मिल रही हैं। बिलखुसूस 3 अहम तरीन चीजें, उम्र, रिस्क और इल्म, अकल, ये सारी चीजें अल्लाह की जानिब से मिल रही है और शुक्रिया किसी और का इंसान अदा कर रहा है। तो इस इंसान की मिसाल कैसी है? अल्लाह ताला ने इस इंसान की मिसाल बयान फरमाई, लेकिन उससे पहले ताकीद कर दी कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न हो। वयअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़क़न मिनस समावाति वल अर्दि शैआ वला यस्ततिऊन। और ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हुए पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अल्लाह से हटके। मा ला यमलिकु लहुम, उन चीजों की, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ पूरे शऊर के साथ, उन चीजों की, उन हस्तियों की नहीं कह रहा हूँ, उन चीजों की। क्यों? माँ का इस्तेमाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाया। मन और माँ में फर्क होता है। अगर अरबी में मन ला यमलिकु लहुम रिज़क़न होता तो हम तर्जुमा करते उन हस्तियों की जिनमें जान है, ज़मीर उक़ूल है। लेकिन मन का लफ्ज जब नहीं आता, माँ का लफ्ज आता है, तो माँ अरबी में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इसमें मौसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बेजान हो, जो जिसके अंदर अकल न हो, ज़मीर उक़ूल में से न हो, बिल्कुल अशिया बरतने की ऐसी चीजों के लिए माँ का इस्तेमाल। लिहाजा फरमाया मा ला यमलिकु लहु, उन चीजों की, उन बेजान चीजों की परस्तिश करते रहे जिनके अंदर किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं। ला यमलिकु लहुम रिज़क़न मिनस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान से कोई चीज वो नहीं दे सकते, न उम्र दे सकते हैं, न अकल, न इल्म, और न मौत, न हयात, न औलाद, न खानदान, न कुंबा, किसी किस्म की कोई भी नेमत अल्लाह ताला की वो नहीं दे सकते। बिल्कुल मजबूर उन पत्थर की मूर्तियों को, उन दरियाओं को, उन दरख्तों को, उन अशिया को ये लोग पूजने लगते हैं। और यही नहीं कि वो नहीं देते हैं, वला यस्ततिऊन, एक चीज होती है देना और एक चीज होती है देने की इस्तिताअत रखना। अगर एक साहब दौलतमंद है और बैंक बैलेंस है उनका, भरी पड़ी है दौलत जायदाद, तो वो देने की इस्तिताअत रखते हैं, वो दे सकते हैं, लाखों रुपए दे सकते हैं, उनके अंदर इस्तिताअत है, ताकत है। लेकिन एक साहब है जिनको अल्लाह ताला ने कुछ दिया ही नहीं, एक पैसा उनके पास नहीं है, एक पैसा उनके पास नहीं है, तो वो दे भी नहीं सकते, उनके अंदर सलाहियत भी नहीं है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन चीजों के अंदर सलाहियत भी नहीं है देने की। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने दे दिया, उनके खजाने भरे पड़े हैं, वो दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं, वकील है, ऐसा नहीं। वो देने की सलाहियत भी नहीं रखते हैं, उनके अंदर जमीन और आसमान में से किसी कोई चीज देने का कोई इख्तियार नहीं है। इतने लाचार, मजबूर, उनको पुकारा जा रहा है, उनमें से किसी से इल्म मांगा जा रहा है, उनमें से किसी से औलाद मांगी जा रही है, उनमें से किसी से शिफा मांगी जा रही है, सफर किया जा रहा है, नजर नियाज करके लोग समझते हैं यहाँ बीमारी से शिफा मिल जाएगी, और उसके बाद से वहीं से अल्लाह का मौत का परवाना लेके वापस आ रहे हैं, नाकाम, लाचार, मजबूर। अकीदा भी जा रहा है, तौहीद भी जा रही है, जिंदगी भी हाथ से जा रही है, लेकिन बात समझ में नहीं आती। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, लोगों बंदों पर अल्लाह को क़यास न करो, अल्लाह के लिए मिसालें न बयान करो, यानी गैस न करो अल्लाह ताला को मखलूक पर। नऊज़ु बिल्लाह। मखलूक वो मजबूर है और मजबूरी की वजह से मखलूक को अपने मसाइल में शेयर करना पड़ता है, ये मखलूक की मजबूरी है। लिहाजा मुआविन रखने पड़ते हैं, काम करने के लिए मुआविन की जरूरत है। और मिनिस्टर बन गया है, प्राइम मिनिस्टर बन गया है, सदर बन गया है, तो उसको जरूरत है कि उसका काम शेयर करे, उसकी ड्यूटीज में उसका साथ दे। लिहाजा उसके सेक्रेटरीज हैं, लिहाजा डिपार्टमेंट्स है, लिहाजा कैबिनेट है, वहाँ पे जरूरत है साथियों की, वहाँ जरूरत है मुआविनीन की। लिहाजा एक को कहा आप फाइनेंस देख लीजिए, एक को कहा आप रेल को देख लीजिए, रेलवे मिनिस्टर, एक को कहा क्या ला को देख लीजिए, कानून को देख लीजिए, एक को कहा बाहर की उम्र देख लीजिए, एक को कहा अंदर की उम्र देख लीजिए। वहाँ ये सारी चीजें हो गई, वहाँ मजबूरी है। इस मजबूरी पर नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को गैस न करो। फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के पास मजबूरी नहीं है। लिहाजा जब वो मजबूर नहीं है तो वही तुमको औलाद दे सकता, जब वो मजबूर नहीं है तो वही तुमको माल देगा, जब वो मजबूर नहीं है तो वही तुमको इल्म देगा, जब वो मजबूर नहीं है तो तुम बीमार हो जाओगे तो वही शिफा देगा। सब कुछ उसके हाथ में है।
इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह के पास इल्म हकीकी है, तुम इस सिलसिले में बिल्कुल ला इल्म हो। अल्लाह ताला अपने सहीफे से जो तुमको समझा दे उसको समझने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। लिहाजा अल्लाह ताला ने पहली मिसाल तौहीद की यूं बयान फरमाई, दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै। अब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इंसानों मिसाल देता है। अल्लाह के लिए मिसालें न बयान करो, मिसाल के तौर पे अल्लाह ऐसा है, मिसाल के तौर पे अल्लाह ऐसा है, हरगिज नहीं, वहाँ क़यास आराई न करो। वहाँ तो जो अल्लाह की सिफात कलाम इलाही में आ चुकी है, उन सिफात की रोशनी में उसको समझने की कोशिश करो। लेकिन तुम खुद अपने लिए, तुम्हारे लिए मिसालों की जरूरत है। दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है, अब्दन ममलूकन, एक साहब है और वो है ममलूक। ममलूक का तस्वुर तकरीबन खत्म हो चुका है। ममलूक कहते हैं गुलाम को। पिछले जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे, उनका बाजार होता था, बाजार में पैसे वाला निकलता था, अपने गुलाम का सिलेक्शन करता था, पेमेंट करता था, घर लाता था। तो गुलाम का हुक्म ये होता था कि आप दिन भर मजदूरी करेंगे तो पैसे आपके नहीं होंगे, मालिक के होंगे। 100 रुपए आपको मिले तो आप दे दीजिए मालिक को। अब वो उसमें से आपको जितना चाहे दे, न दे, खाना खिलाए, सुला दे, आराम दे दे, बस। हाँ, अल्लाह ताला ने अपने रसूल के जरिए से गुलामों के वो हुकूक बयान फरमाए, वो हुकूक बयान फरमाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोए जमीन पर पहली मर्तबा डिक्लेयर किया है, तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारा भाई है। कहा आपने भाई का लफ्ज इस्तेमाल किया और इरशाद फरमाया कि देखो, जो खा लो खाना वो खाना तुम इनको खिलाना, जो तुम कपड़ा पहनो वो कपड़ा इनको पहनाना। और ये इरशाद फरमाया कि याद रखो, अगर तुम फला काम करोगे तो गुलाम आजाद, रोजा तोड़ दिया गुलाम आजाद, कसम तोड़ दी गुलाम आजाद। लिहाजा इतना गुलाम आजाद करवाया, इतना गुलाम आजाद करवाया कि धीरे 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 सारी इंसानियत वो आजाद होती चली गई, आजाद होती चली गई। और सबसे अखीर में गुलामी जाके खत्म हुई। तो कहाँ खत्म हुई? अमेरिका में, जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, 60s में जाके वहाँ गुलामी खत्म हुई इस सदी की। और इस्लाम ने आज से 1500 साल पहले इंसानों को गुलामी से आजाद दिलाने की वो तदबीरें की, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंसान गुलामी से आजाद होते चले गए। एक गुलाम की, चूंकि उस जमाने में गुलाम हुआ करते थे, लोग खरीदते थे, लाते थे, इसलिए वो एक चीज थी बरतने की, लिहाजा लोग समझते थे। इसकी मिसाल देकर फरमाया कि एक तुम्हारा एक अब्दे ममलूक है, गुलाम है, ला यक़दिरु अला शै, कोई काम काज उसको नहीं आता, किसी काम का नहीं, बड़ा मजबूर है। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना, और तुम में से एक शख्स वो है जिसको हमने खूब अच्छा रिज़्क़ इनायत फरमाया, घर भी हवेली नुमा है, खाता पीता है, जहानत भी मिली हुई है, जमाल भी है, खानदान कुंबा भी अच्छा है, हसब व नसब भी ठीक ठाक है। तो इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने नेमतों से माला माल किया, वह युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो गुलाम पे खर्च करता है, छुप के भी खर्च करता है, खुल्लम खुल्ला भी खर्च करता है, उसको खाना खिलाता है, कपड़े पहनाता है और उसकी सारी जरूरतों की वो तकमील करता है। हल यस्तवून, दोनों बराबर हो गए? दोनों बराबर हो गए? जरा सोचो, तुम्हारे नजरिए में दोनों बराबर हो सकते? जब बराबर नहीं हो सकते और तुम्हारी अकल फैसला कर रही है कि वो हर दो बराबर नहीं है, तो फिर तुमने कैसे ये तसव्वुर कर लिया कि वो परवरदिगार जो सिर्रन व जहरन खर्च करता है, इनायत फरमाता है, और ऐसी मखलूक पर इनायत करता है जिनको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज इनायत फरमाता रहता है। तो वो परवरदिगार जो दाता है, जिसके अंदर देने की सलाहियत है, वो परवरदिगार जो कुदरत रखता है, जिसके अंदर कुदरत उसकी अपनी असली ओरिजिनल है, वो और वो मखलूक जो रात में उठकर परवरदिगार के आगे सजदारेज होकर अपनी जरूरतों को मांगती है, वो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह ताला के बराबर हो सकते हैं? हम अल्लाह अब शरीक हो सकते हैं, जबकि ये वही ईसा हैं जिनकी पैदाइश के वक्त जिनकी वालिदा मोहतरमा मजबूरी लाचारी के साथ दर्द और तकलीफ और परेशानी की वजह से जंगल में खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि एक ऐसी नौजवान लड़की
جو جس کے ساتھ ابھی اس کی نہ ماں ہے نہ خاندان کی بڑی خواتین ہے اور اس کی ڈلیوری کا وقت ہو اور وہ جنگل میں ہو, پہلا زندگی کا تجربہ ہو, تو اس کے درد کی اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ تصور کیجئے. اس کیفیت سے بی بی مریم سسکتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی پروردگار مجھے اٹھا کیوں نہیں لیا آپ نے, اللہ مجھے موت سے کیوں نہیں دو چار کر دیا. تو ذرا سوچو کتنی مجبوری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اور کتنی مجبوری تھی حضرت بی بی مریم کی. تو ایسی مجبور مخلوق اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی, پروردگار کے ساتھ شریک ہو گئی اور وہ نعوذ باللہ اللہ کا کارخانہ اور اللہ کی کائنات بنانے لگے, چلانے لگے. ہو سکتا ہے سوچو ایک جو داتا ہے, دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, ایک جو قادر مطلق ہے جس کی قدرت وہ ہر چیز پر قابو رکھتی ہے, اور ایک وہ جو مسکم اللہ کی رحمتوں کا مجبور, اللہ کی رحمتوں کو گڑ گڑا کر مانگنے والا. اور مخلوقات میں انسان سب سے افضل اشرف, اور انسانوں میں انبیاء علیہ السلام, اور انبیاء علیہ السلام میں اللہ کے رسولوں کا جو مقام ہے اس کی قدموں تک اور اس کی دھول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ تصور کیجئے ان نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفوں میں, جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے, ان نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیسے گھگیا رہے تھے, رو رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے, دامن پھیلا رہے تھے. کوئی کبھی کسی کی ہدایت مانگ رہا, حضرت نوح علیہ السلام رو کر اپنے بیٹے کی ہدایت مانگ رہے ہیں, پروردگار آنکھوں کے سامنے نوجوان اولاد مر گئی, اللہ آپ اس کو جہنم سے بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا انی اعیذک, دیکھو نوح میں متنبہ کر رہا ہوں, مشرک کے لیے آپ نجات نہیں مانگیں گے. معافی مانگ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام, توبہ کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کے لیے دعا کر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم مشرک کے لیے دعا کی آپ کو اجازت نہیں, توبہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. باز آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کہیں رو رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کہیں اللہ کے دربار میں دعائیں مانگ رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ میدان جنگ ہے, 1000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے اور مسلمان 313 نہتے ہیں, ہتھیار نہیں, ٹوٹی ہوئی تلواریں, جانور نہیں, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, پانی نہیں, غلہ نہیں. ایسے موقع پہ میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں اللہ کے دربار میں سجدے میں گرے ہوئے رو رہے ہیں, سسک رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں پروردگار یہ میری امت کی ایک چھوٹی سی جماعت, اللہم ہذہ عصابہ ان تہلک فلن تعبد بعد, اللہ چھوٹی سی ٹکڑی کو لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا, ختم ہو جائے گی تو اللہ کون آپ کی عبادت کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے سجدے سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیا آسمان کی طرف دیکھ کر زار و قطار رو رہے ہیں. حضرت ابوبکر تڑپ رہے ہیں, بے چین ہو کر جھوپڑی میں گھستے ہیں, دیکھا شان مبارک سے شال بھی گری ہوئی ہے اور کہنے لگے پیر پکڑ کے اللہ کے رسول بس, اللہ کے رسول بس. تو اللہ کے رسولوں پر یہ کیفیت آئی کہ تڑپ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. تو پھر دوسرے اور اللہ کے چاہے ولی ہوں, پسندیدہ بندے ہوں اور اللہ کے پاس مقرب ہوں, اونچے ہوں, ان کا جو مقام آپ طے کرنا ہے طے کر لیجیے, لیکن اللہ کے نزدیک کتنے مجبور ہیں آپ تصور کیجیے. مجبور ہیں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے, وہ نہیں دے سکتے کچھ بھی, وہ نہیں ہے ان کے اندر صلاحیت کہ وہ انسان کا کام بنائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بل اکثرهم لا يعلمون, انسان اکثر اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. جب اللہ کے ایسے مقرب بندے مجبور ہیں اللہ کی رحمتوں کے, تو پتھروں کے ٹکڑے اور درختوں کی چھال اور بہتا پانی اور ڈوبتا سورج اور ڈوبتا چاند, یہ کیا کسی کا کام بنا سکتا ہے؟ آپ سوچئے. ان ستاروں کی رفتار کو دیکھ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے اور عہدے لینے والے, اور ان ستاروں کو دیکھ کر ان کی گردشوں پر نگاہیں رکھ کر وہ اپنی زندگی کا پال کھولنے والے, تصور کرے کہ ساری کی ساری انتہائی وہ مجبور اور لاچار قسم کی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی خود زندگی کا ایک فیصلہ نہیں کر سکتی. لا يقدر على شيء, کسی چیز پر وہ قادر نہیں, مجبور مطلق ہیں. لہذا اللہ کو بھلا کر ان چیزوں سے مانگتے ہو, نعمتیں اللہ سے لے کر غیر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو. کتنے تم کمزور ہو گئے, کتنے تم گئے گزرے ہو گئے
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال بیان کی. اکثر و بیشتر مفسرین نے جن کا میں نے مطالعہ کیا ان سب نے اس کو بھی توحید ہی کی مثال سمجھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کہتا ہے یہ رسالت کی مثال ہے. یہ رسالت کی مثال ہے. دوسری مثال آپ غور سے سنیے، اور جو میں رائے دے رہا ہوں، میں جو سمجھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا انداز، جو قرآن پاک کی ترتیب ہے، اس ترتیب میں یہ مثال اگر آپ رسالت کے لیے تو بہت سیٹ ہوگی. کیا فرمایا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے. رَجُلَيْن، دو آدمی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، اس میں سے ایک گونگا ہے، اور گونگا ہونے کے بعد گونگا کہہ دے تو پھر بہرا کہنے کی ضرورت نہیں، ایٹومیٹیکلی بہرا ہی گونگا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں نا، گونگا ہونا کوئی چیز نہیں، وہ اب کب ریئر ایسا ہوتا ہے کہ زبان میں فالٹ ہو. زبان میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کو بتا دیں گے گونگا جو ہوتا ہے انسان بہرا ہونے کی وجہ سے، پیدائشی طور پر اس کے کان میں پردے نہیں ہیں. اب آواز ہی نہیں سنا تو بول کہاں سے سکتا ہوں. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر بچپن ہی میں معلوم ہو جائے سال ڈیڑھ سال کے اندر کہ یہ نہیں سن رہا ہے، تو اگر اس کے کان وان کی سرجری ہو جائے، کچھ پردے وردے لگا دیے جائیں، تو پھر وہ بولنے بھی لگے گا انشاءاللہ، یہ کہتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ عام طور پہ ہوش آیا ہے تک 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر الفاظ سیکھنے کی، زبان سیکھنے کی صلاحیت ختم ہونے لگتی ہے. اسی لیے وہ بیچارہ ہمیشہ کے لیے گونگا رہ جاتا ہے. تو جب گونگا کہا جائے تو ایٹومیٹیکلی وہ بہرا بھی ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ. لہذا فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْن، دیکھو مثال اللہ تعالیٰ دو شخصوں کی بیان کرتا ہے. أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ایک بہرا اور گونگا ہے، لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، کسی کام کے قابل نہیں، وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰ، اور وہ اپنے ذمہ داروں پر، اپنے پالنے والوں پر، اپنے بڑوں پر، اپنے آقا پر بوجھ ہے. کلّ، ایک بوجھ ہے کہ بس ہے اب کسی طرح پالنا ہے، کھلانا ہے، کسی کام کے قابل نہیں. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جدھر بھی بھیجو کوئی بھلا کام نہیں کرے گا. مزدوری کے لیے بھیج دو ناکام لوٹے گا، پڑھنے کے لیے اسکول بھیج دو ناکام لوٹے گا، کوئی سودا طرف لانے کے لیے بھیج دو، معلوم یہ ہوا پیسے بانٹ کے چلا آیا، کسی کام کا قابل نہیں، نکما ترین ہے. ارشاد فرمایا اتنا نکما ہے کہ کلن علی مولا، دھرتی پہ بوجھ بنا ہوا ہے بیچارہ. ایسے بسا اوقات بعض معذورین پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی کبھی صرف اس لیے پیدا کرتا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اور ہم کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی چاہتا تو ایسے ہی پیدا کرتا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ کرم فرمایا، اس نے ہمارے ساتھ فضل فرمایا. لہذا نہ صرف یہ شکر ادا کریں بلکہ ایسے معذورین کا خیال رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، قرآن پاک کی تعلیمات ہے. وہ ایک دوسرا موضوع ہے. وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ وَإِنَّمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، جدھر بھی تم اس کا رخ کر دو نہیں بھلائی لے کر آئے گا، کام کی بات لے کر نہیں آ سکے گا. اور هَلْ يَسْتَوِي ہوا، اور دوسرے ایک صاحب ہے مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو انصاف کا پرچار کرتا ہے، بھلائیوں کی تلقین کرتا ہے، عدل اور انصاف رائج کرتا ہے، ہر ایک کو اس کا اپنا حق دیتا ہے، جو حقوق بتاتا ہے شوہر کو کیسے رہنا چاہیے، جو حقوق بتلاتا ہے بیوی کے، جو حقوق بتلاتا ہے اولاد کے، جو حقوق بتاتا ہے حکمرانوں کے، جو حقوق بتاتا ہے رعایا کے، ہر ایک کو ہر ایک کے حقوق جو بتلاتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو صراط مستقیم پر گامزن ہے، صراط مستقیم پر جو چل رہا ہے. تو لازمی بات ہے جو صراط مستقیم پر ہے، اللہ کے پسندیدہ راستے پر ہے، بڑی اچھی صلاحیتیں ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، اور انسانیت میں انصاف کو عام کرتا ہے، ہر ایک کو ہر ایک کے حقوق بتاتا ہے وہ. اور ایک ایسا نکما جو کسی کام کے قابل نہیں، جس رخ پہ بھیج دو ناکام لوٹ کر آئے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں. لہذا مفسرین نے فرمایا اس میں بھی مخلوق اور خالق کی مثال ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں رسول اور منکرین رسول کی مثال ہے. کیوں؟ رسول کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی
सिराती मुस्तकीम, देखिए यहाँ भी इरशाद फरमाया अला सिराती मुस्तकीम, वो शख्स जो सिराती मुस्तकीम पर, तो रसूल जो सिराती मुस्तकीम पर है और जो सोसाइटी को, हर फर्द को उसका अपना हक बता रहा है, कैसे एतदाल की जिंदगी गुजारी जा सकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जो खुसूसियात है, उन खुसूसियात में से अहम तरीन खुसूसियत एतदाल, एतदाल, हर चीज में एतदाल, खुशी में एतदाल, गम में एतदाल, खर्चा करने में एतदाल, यहाँ तक के पूरे शऊर के साथ मैं कह रहा हूँ इबादतों में एतदाल, इबादत करने में भी एतदाल। कैसा एतदाल? मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा ये रस्सी क्यों लटक रही है? तो कहा ये ज़ैनब ने रस्सी बांधी, ये रात में नमाज पढ़ती रहती है, जब मारे नींद के ये गशी में आने लगती हैं तो अपने बाल इस रस्सी से बांध देती हैं ताकि गिर न जाएं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रस्सी खोल दो और ज़ैनब से कह दो जिस वक्त तक चुस्ती है उस वक्त तक नमाज पढ़ें, जैसे ही सुस्ती हो जाए जाके सो जाओ, आराम कर लो। और उनसे कह दो कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारे बाल बच्चों का तुम पर हक है, और तुम्हारे खानदान वालों का तुम पर हक है, और अल्लाह ताला का भी हक है। लिहाजा इबादत करो उस वक्त जबकि इबादत के लिए तुम नशीत हो, एक्टिव हो, तुम्हारे अंदर फुर्ती हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादतों में भी एतदाल, लिहाजा यामुरु बिल आदल का जो मफ़हूम है, इंशाअल्लाह ये एतदाल का मामला और आदल का मामला आने वाला है इसी सूरत में, जो वो अजीब व गरीब आयत जिसको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबे में पढ़ा तो उम्मत को इतना अच्छा लगा कि पूरी की पूरी उम्मत अरब से लेके आजम तक मुत्तफिक हो गई, और उम्मत के खतीब उस वक्त तक खुतबा खत्म नहीं करते जब तक ये आयत पढ़ लेते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल आदलि वल इहसान। हर जुमा में सुनते हैं ना ये आने वाली आयत, कैसी अजीमुशान आयत है, और हमारी सारी जिंदगी का अल्लाह ताला ने कैसे आता फरमाया। इंशाअल्लाह उस मौके पे वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी, लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज कर रहा था कि वमई यामुरु बिल आदल, यह आदल जिंदगी का और ये एतदाल अल्लाह के रसूल के सिवा और कहीं से नहीं मिल सकता। लिहाजा मुझे लगता है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई कि एक तरफ अबू जहल खड़ा है, एक तरफ अबू लहब खड़ा हुआ है, एक तरफ उतबा है, शैबा है, कहीं भेज दो खैर लेके नहीं आएंगे, तिजारत पे जाएंगे, मक्कारी करके आएंगे, और गरीब के लिए कोई सौदागरी करेंगे, मुसीबत में उसको फंसाएंगे, कहीं जाएंगे खाने पीने के लिए लड़ाई लगा कर आएंगे। तो इनका आलम ये हक से अंधे व बहरे हैं, और इनका आलम ये जहाँ जाते हैं ये बुराइयां फैलाते हैं, कोई खैर लेकर नहीं आते। वैसे और एक ऐसी हस्ती जो पूरी सोसाइटी में एतदाल राइज कर रहे हैं, और एक ऐसी हस्ती जो सिराते मुस्तकीम पर है, जो मंजिल मकसूद को पहुंचे हुए हैं, जिनसे अल्लाह ताला का ताल्लुक आला पैमानों पर कायम है, ये हर तो बराबर हो सकते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। जरा गौर करो, ये रिसालत का बयान मैं इसलिए समझता हूँ कि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने तौहीद का तज़किरा फरमाया, वहीं दो और चीजों का भी तज़किरा कर दिया ताकि अकीदा मुकम्मल हो जाए। अकीदे की तीन बुनियादें हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत। यहाँ भी आप देखेंगे तौहीद के बाद अगर आप ये रिसालत ले लें मुराद, तो आगे चल के अल्लाह ताला ने वमा अम्रु साअति इल्ला कलम्हिल बसर और वो अक़रब, क़यामत का भी तज़किरा कर दिया कि एक लम्हे में क़यामत आ सकती है, वो घड़ी बर्पा हो सकती है। लिहाजा तीनों की तीनों चीजें आ जाएंगी। तौहीद का भी तज़किरा हो गया, रिसालत का भी तज़किरा हो गया, आखिरत का भी तज़किरा हो गया, और इस तरह से आप देखेंगे कि बजाय ताकीद के एक नया मफ़हूम भी पैदा हो जाएगा। और अल्लाह ताला गोया इंसानों को इस बात की जानिब उनकी तवज्जो मबज़ूल फरमा रहा है कि देखो रसूल एतदाल की तालीम लेकर आए हैं, और रसूल सिराते मुस्तकीम है, उनकी पैरवी करो, उनके पीछे चलो। रसूल से हटके जो लोग हैं और जो इस वक्त हमारे माशरे के लीडर बने हुए हैं, उनकी जिंदगी देखो, कोई खैर नहीं उनकी जिंदगी में, और उनका आलम ये
बोझ बने हुए बोझ, उनके ऊपर करोड़ रुपए सिक्योरिटी के खर्च करने पड़ रहे हैं। तुम्हारा इतना बड़ा सरमाया उनके ऊपर खर्च हो रहा है सिक्योरिटी के नाम पर, और उसका फायदा तुमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। वो अपनी अय्याशी कर रहे हैं, अपनी हुकूमत कर रहे हैं, और अपने लिए दौरे कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं इंतशार फैला रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं इंसानों को लड़ा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं इंसानों को उल्लू बना रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे शराब के अड्डे कायम कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जिना के अड्डे कल कायम कर रहे हैं। एक वो शख्स है ऐसा बदकिरदार, दूसरी तरफ एक वो हस्ती है, एक वो जात है जिनके जरिए से एतदाल है, जिनके जरिए से मोहब्बतें हैं, जो अल्लाह से जोड़ने वाले, सिराते मुस्तकीम, इंसानों को सही मंजिल पर, शारा पर जो गामजन करने वाले हैं। लिहाजा दोनों बराबर नहीं हो सकते। जरा तुम सोचने की कोशिश करो। आगे अल्लाह ताला ने क़यामत का भी तज़किरा फरमाया, और इसके साथ साथ फिर अल्लाह ताला ने इंसान की उन सलाहियतों का भी तज़किरा फरमाया जिसपे इंसान बहुत नाज करता है, लेकिन वो कैसे अल्लाह ताला की जानिब से मिली हुई हैं और क्यों मिली हुई है उसका भी इशारा फरमाया। और भी बाद अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का तज़किरा फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार उसकी वज़ाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।